اس روٹ پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ دیوسائی کا تقریباً 25% ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھو، یہ جو ریڈ کلر کا یہاں سے ستپارہ سے سٹارٹ ہے اور دیوسائی کے آدھے سے بھی کم ایریا سے گھوم کے یہ جا کے یہاں پہ شوسر لیک پہ، اور شوسر لیک سے یہ آگے جا کے چلم چوکی پہ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ دیوسائی آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، لیکن کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ دیوسائی کے کون سے علاقے میں آپ گئے ہیں اور کہاں سے گھوم کے کہاں پہ آپ ایگزٹ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو دیوسائی کی وہ باتیں بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی، اور نہ وہ تفصیل آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ میں گوگل ارتھ کی مدد سے آج دیوسائی کی وہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتاؤں گا اور وہ تاریخی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھ کے مزہ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو ریفرنس کے طور پر ایک پوائنٹ سے میں شروع کروں گا، اور اس میں تمام چیزیں تفصیل سے آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ویڈیو کو آپ کو زیادہ سمجھ آنے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں آتے ہیں، یہ ہے ستپارہ جھیل، اسکردو کا ستپارہ ڈیم ہے۔ یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں اور ساری چیزیں کور کریں گے۔ ستپارہ سے آپ نکلتے ہیں تو یہ ان جگہوں سے آپ گزرے ہیں تو جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو بہتر سمجھ آ سکتا ہے۔ ستپارہ سے جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے پورا چڑھائی ہے یہ سارا، اور اتنا خطرناک اس میں موڑ ہے، وہ جو لوگ اس میں گئے ہیں وہ ان کو پہچان بھی لیں گے ان جگہوں کو۔ یہاں سے آپ جائیں گے، ان سڑکوں سے آپ دیوسائی سے اترتے وقت ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ نے بریک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اترائی ہونے کی وجہ سے بریک گرم ہو جاتا ہے اور وہ پکڑتا نہیں ہے۔ تو ستپارہ ڈیم سے ہم جیسے جیسے اوپر جائیں تو یہاں سے آپ کو دیوسائی کا جو باؤنڈری ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ دیوسائی ٹاپ ہے۔ ستپارہ کے لوگوں کا یہ مویشی وغیرہ رکھنے کی جگہ بھی ہے، ستپارہ بروک بھی اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو۔ یہاں سے آپ آ جائیں تو اس جگہ پہ یہاں سے روڈ اس طرف آ کے ایک روڈ اس طرف کو نکلتا ہے لیفٹ سائڈ کو۔ یہ روڈ آگے بر علاقے سے جا کر یہ آپ کو گلتری کے علاقے میں لے کے جائیں گے، اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے، آپ کو چلم چوکی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو میں اس کو ایک دفعہ زوم آؤٹ کروں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو۔ جس روٹ پہ ہم سفر کرتے ہیں وہ دیوسائی کا تقریباً 25% ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھو، یہ جو ریڈ کلر کا یہاں سے ستپارہ سے سٹارٹ ہے اور دیوسائی کے آدھے سے بھی کم ایریا سے گھوم کے یہ جا کے یہاں پہ شوسر لیک پہ، اور شوسر لیک سے یہ آگے جا کے چلم چوکی پہ جاتا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ کرو آپ نے دیوسائی کا صرف آدھے سے بھی آدھا دیکھا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ ابھی ہم اس کو زوم آؤٹ کیا تھا۔ یہ ہے دیوسائی ٹاپ۔ یہاں پر وہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹا موٹا ہوٹل ٹائپ کا ہے، وہ اس جگہ پہ ہے۔ یہاں سے اس روٹ کو ہم پکڑ کے جائیں تو ایک چھوٹا سا دریا آتا ہے، شتونگ۔ یہی دریا ہے جو پورے دیوسائی کو کراس کر کے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں کہاں سے گزرتا ہے۔ تو اس دریا میں یہاں پر چھوٹا سا ایک پل ہے، اس پل کو کراس کر کے آپ دوسری طرف نکل جاتے ہو۔ نکل کے یہاں سے آگے سفر کرتے کرتے اس جگہ پہ، یہاں پر اس کو تھوڑا سا بفر ہو رہے ہیں، یہاں پہ بڑا پانی ہے۔ یہاں دو پل آپ کو دکھ رہے ہیں، ایک پل ابھی ختم کیا ہے، یہ جھولا پل تھا پہلے جو تار سے بنے ہوئے تھے، اب RCC پل یہاں پہ بنایا ہے۔ اس بڑے پانی سے کراس کر کے آپ اس طرف نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ مختلف جگہوں سے آپ گھوم پھر کے جاؤ تو ایک اور جگہ آتا ہے چھوٹا پانی۔ چھوٹا پانی کے اوپر آپ کو دیکھو یہاں پر ایک اور پل ہے۔ چھوٹا پانی کراس کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر سفر کریں تو آپ پہنچ جاتے ہیں یہاں پر شوسر لیک پہ۔ تو شوسر لیک دیوسائی کا بہت ہی خوبصورت ایک جھیل ہے جس کا ایریا تقریباً 321 ایکڑ کے قریب ہے۔ یہ بلتی زبان میں اس کو جربسو کہتے ہیں، اور ابھی تو یہ شوسر لیک کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ شوسر لیک کراس کر کے آپ نیچے جاتے ہیں تو ان جگہوں سے آپ گزر کے بڑا خوبصورت ایک وادی ہے، یہاں سے جا کے آپ ادھر پہنچ جاتے ہو چلم چوکی پر۔ یہ آپ دیکھو یہاں سے یہ چلم چوکی ہے۔ دوبارہ ہم واپس آتے ہیں، دوبارہ واپس آ کے شوسر لیک سے پھر اس کو ایک زوم آؤٹ کر کے آپ کو دیوسائی کا پورا ویو دکھاتے ہیں۔ یلو کلر کا جتنا یہ باؤنڈری ہے یہ دیوسائی ہے۔ اس کا ٹوٹل ایریا 3584 اسکوائر کلومیٹر ہے اس کا ایریا، اور اوسطاً سطح سمندر سے بلندی یہاں پر 4114 میٹر سطح سمندر سے اس کی بلندی ہے۔ اس دیوسائی کو بلتی زبان میں غبیرسا کہتے ہیں، اور
شینا زبان میں دیوسائی کہتے ہیں۔ تو دیوسائی کا آپ یہاں سے ہم یہ ریڈ لائن کو ہی فالو کر کے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ، اسی روڈ سے گیا اور اس روڈ سے آگے استور کی طرف نکل گیا۔ تو یہاں ستپارہ ڈیم سے لے کے چلم چوکی تک کا فاصلہ بنتا ہے یہ 75 کلومیٹر، 75 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ انہی جگہوں پہ تھوڑا فوٹو کھینچیں گے اور واپس آئیں گے۔ باقی اصل دیوسائی وہ آپ وزٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو آج یہاں سے بڑا پانی سے میں آپ کو تھوڑا سا آگے اور لے کے جاتا ہوں۔ یہ بڑا پانی ہے، بڑا پانی کا پل، اور یہ جو شگر ریور لکھا ہوا ہے یہ وہ والا شگر نہیں ہے جو اسکردو کے پاس ہے، کیونکہ گولتری کا اور جو علاقہ ہے ان کو شنگو شگر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر اس دریا کے ساتھ شگر ریور لکھا آ رہا ہے۔ بڑا پانی سے آپ دریا کو پکڑ کے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پر برون بیئر واچ ٹاور ہے۔ اس ایریا میں آپ کو بھورے رنگ کا ریچھ ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آ جاتے ہیں دیوسائی کے اندر موجود دریاؤں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک دریا ہے وہ یہاں سے نکل کے اس جگہ سے نکل کے یہ جا رہے ہیں آگے دیوسائی پلین کی طرف۔ یہ ہے شتو نالا یا بڑا پانی جسے کہتے ہیں۔ یہی پانی دیوسائی کو سینٹر سے کراس کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور جا کے یہاں پہ مختلف ہے، یہ جو ڈارک بلیو دونوں ہے، یہ جو ڈارک بلیو ہے یہ بڑا پانی ہے اور یہ ڈارک بلیو چھوٹا پانی ہے۔ ان ڈارک بلیو کے علاوہ جو ہلکے ہلکے رنگ کے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نالے ہیں جو ان میں آ کے اسی اسٹریم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا نالا یہاں سے گھوم کے ادھر سے دیوسائی پورے پلین کو گھوم کے یہاں سے دیوسائی ختم ہو کے باقی جو چھوٹے موٹے محلے ہیں وہاں سے گزر کے آپ کو میں ادھر سے ایک دکھاتا ہوں۔ اس جگہ پہ آپ کو وائٹ کلر کا ڈاٹڈ لائن دکھ رہا ہے جو بلیو لائن کو کراس کر رہا ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے۔ دیوسائی سے یہ آگے نکل کے انڈیا کے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ انڈیا کے علاقے میں یہ دراس ریور میں ملیں گے اور دراس ریور سے یہ آ کے یہاں پر سرو ریور میں ملیں گے اور سرو سے یہ آگے آ کے ہمارے پاکستان میں دوبارہ انٹر ہوں گے اس جگہ سے۔ یہاں سے پاکستان میں دوبارہ یہ دریا انٹر ہوگا اور انٹر ہونے کے بعد یہ پاکستانی علاقہ الڈی میں آئیں گے اور الڈی سے یہ آگے جا کے انڈین سائڈ سے جو انڈس ریور آ رہا ہے وہاں سے اس میں جا کے ملیں گے اور یہ اسکردو کی طرف بہتا ہوا پھر پاکستان کی طرف بہتا ہے یہ۔ تو اس دریا کی لمبائی ہے یہ دیوسائی سے نکل کے دریا سندھ تک پہنچتے پہنچتے اس کی لمبائی 165 کلومیٹر تک کا ہے، اور یہ چھوٹا پانی یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر پہاڑوں سے شروع ہوگا اور یہ جا کے ادھر بڑا پانی میں ملے گا اور یہیں پہ اس کا قصہ تمام۔ یہاں سے شوسر لیک پہ آپ آ جائیں تو شوسر لیک سے جو پانی نکلتا ہے ایکسس واٹر وہ بھی اسی بلیو لائن کو آپ پکڑ کے جائیں تو یہ آگے ادھر آ کے چھوٹا پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیوسائی کا تاریخی کتابوں میں پہلی دفعہ ذکر میں نے تو اس کی کتاب میں دیکھا، جی ٹی وین ایک انگریز سیاح تھے، تاریخدان تھے، وہ اسکردو کا وزٹ انہوں نے کیا تھا 1842 میں۔ انہوں نے دیوسائی کو بڑا ایک خوبصورت پلین کا نام دیا، اس نے دیوسائی کی جگہ پہ دیوٹسو کے نام سے ایک اسپیلنگ انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ اوورآل دیوسائی کا ایک آپ کو اوور ویو ہو گیا۔ اس میں آپ کو ایک اضافی میں ایک معلومات دیتا ہوں۔ یہ تو ستپارہ کی طرف سے ہم گئے، یہ ستپارہ لیک تھا، ستپارہ سے ہم اوپر جا کے دیوسائی گئے۔ ایک اور جگہ بھی تھا جو پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے، برگے نالا سے۔ برگے نالا سے یہ آپ دیکھو دیوسائی کے ساتھ ہی ایک اور نالا ہے، یہ ستپارہ نالا ہو گیا اور یہ برگے نالا۔ برگے نالا سے یہاں پر یہ برون لائن کو آپ اورنج لائن کو پکڑ کے جائیں تو یہ ان کے تقریباً یہ 14 کلومیٹر فاصلہ ہے بہرحال۔ یہاں سے جا کے ادھر سے ایگزیکٹ جگہ مجھے پتہ نہیں چلا، بہرحال یہیں کہیں سے یہ دیوسائی میں شامل ہوتا تھا، جیسے کہ یہاں پر لکھا بھی آ رہا ہے برگیلا، اسپیلنگ یہاں پہ برجی لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ برگیلا ٹاپ ہے۔ یہاں سے آپ دیوسائی میں انٹر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں یہاں پر گیٹ لگے ہوتے تھے، جو حملہ آور اسکردو کی طرف آتے تھے تو وہ یہیں پہ گیٹ، ادھر کہیں گیٹ لگا ہوا تھا۔ یہ کتنی سچائی ہے ان باتوں میں وہ کمنٹ میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا دیوسائی کا، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو آگے بھی آپ جب بھی دیوسائی جائیں تو صرف اسی روٹ کے ایریا میں نہ دیکھیں، آگے پیچھے بھی دیکھیں، دیوسائی بہت بڑا ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ، لائک، شیئر لازمی کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔